ایک عظیم جنگ جو مستقبل میں پوری دنیا کی تقدیر بدل دے گی۔ ایک طرف ہوگا دجال، دھوکے، طاقت اور جدید ٹیکنالوجی کا مالک، اور دوسری طرف ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حق، نور اور انصاف کی علامت۔ آخر یہ مقابلہ کیسے ہوگا اور دجال کس طرح لوگوں کو اپنے فریب میں گرفتار کرے گا؟ آئیے جانتے ہیں۔ جب امام مہدی دنیا کی بڑی طاقتوں کے خلاف مصروف ہوں گے، اسی دوران دنیا ایک نئے فتنے کی طرف بڑھ رہی ہوگی۔ روایت کے مطابق دجال کا ظہور خراسان کے علاقے سے ہوگا، لیکن ایک حیران کن بات یہ ہے کہ دجال پہلے سے اس دنیا میں موجود ہے، بس اس کے ظاہر ہونے کا وقت باقی ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ کرام کو ایک عجیب واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ، جو پہلے عیسائی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، سمندر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اچانک ایک خوفناک طوفان آیا اور ان کا جہاز ایک پراسرار جزیرے پر جا پہنچا۔ وہاں انہوں نے ایک عجیب و غریب مخلوق دیکھی جو بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا نام الجساسہ بتایا اور انہیں ایک قیدی انسان کے پاس جانے کا کہا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک دیو قامت شخص کو دیکھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس شخص نے ان سے کئی سوال پوچھے، بیسان کے کھجور کے درختوں کے بارے میں، بحیرہ تبریہ کے پانی کے بارے میں اور بعض چشموں کے بارے میں۔ پھر اس نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ آخر میں اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میں مسیح دجال ہوں اور جلد ہی نکلوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ واقعی دجال تھا۔ وقت کے ساتھ کچھ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ بعض علاقوں میں پانی کم ہو رہا ہے، فصلیں ختم ہو رہی ہیں اور دنیا بڑی تبدیلیوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا ایک نئے عالمی نظام کی طرف جا رہی ہے، جہاں ایک حکومت، ایک کرنسی اور مکمل نگرانی کا نظام ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ دجال ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا۔ وہ بارش کو کنٹرول کرنے جیسی چیزیں دکھائے گا، جیسے آج کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے مصنوعی بارش کی جاتی ہے۔ وہ ایسے معجزے دکھائے گا جو لوگوں کو حیران کر دیں گے۔ شاید مصنوعی ذہانت، ہولوگرام اور نیورل ٹیکنالوجی جیسے ذرائع سے وہ لوگوں کو دھوکہ دے۔ دجال لوگوں کو دکھائے گا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ حقیقت میں یہ ایک عظیم فریب ہوگا۔ بہت سے لوگ اسے خدا سمجھ بیٹھیں گے، حتیٰ کہ کچھ مسلمان بھی اس کے فتنے میں آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ نہیں آئے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اس کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ دجال پوری دنیا میں تیزی سے سفر کرے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، جہاں اسے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ بڑی طاقتیں، وسائل اور ایک عظیم لشکر ہوگا۔ اسی دوران امام مہدی مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہوں گے۔ جب حالات انتہائی مشکل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے۔ وہ دمشق کے مشرقی حصے میں سفید مینار والی مسجد کے پاس اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے۔ جب دجال کو معلوم ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں تو وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن مقام لد کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے۔ اس کی موت کے ساتھ ہی اس کا فریب ختم ہو جائے گا اور دنیا کو سکون ملے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں انصاف قائم کریں گے، جنگیں ختم ہو جائیں گی، امن پھیل جائے گا اور لوگ حق کی طرف لوٹ آئیں گے۔ لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوگی۔ یاجوج ماجوج آزاد ہو جائیں گے اور دنیا میں تباہی مچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر پناہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک خاص طریقے سے یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دے گا اور زمین دوبارہ پاک ہو جائے گی۔ پھر دنیا میں امن، برکت اور خوشحالی کا دور آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل کے ساتھ حکومت کریں گے اور آخر کار ان کی وفات ہوگی۔ یہ ہے وہ عظیم داستان، حق اور باطل کی آخری جنگ کی داستان، جو انسانیت کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔